بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مقتدانا و ہادینا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، نماز کے وقت میں تقریباً 18 منٹ باقی ہیں اور کسی بھی حالت میں حسین کا تذکرہ وقت نماز سے ٹکرایا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ آج اگر یہ نمازیں یہ اذانیں باقی ہیں تو یہ شہادت حسین کا ہی صدقہ ہے، ورنہ یزید انہیں کب کا مٹا چکا ہوتا۔ حسینیت کی بقا اور حسین کے مقصد کی بقا ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ مجھے 18 منٹ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا ہے تاکہ نماز جماعت کا اہتمام فوراً ہو اور ہم عملی پریکٹیکلی عزادار بن کے دنیا کو دکھائیں۔ میں نے آیت کا انتخاب بھی اسی مناسبت سے کر لیا ہے تاکہ بہت شارٹ ٹائم میں بہت جلدی 3-4 باتیں آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچا سکوں۔ ارشاد ہوتا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں، فسجدوا تو سب کے سب حالت سجدہ میں چلے گئے، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ اپنے غرور، اپنے تکبر، اپنے گھمنڈ کی بنا پر کافرین میں سے ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حکم سجدہ اللہ کو اپنے تمام اعمال میں، تمام احکام میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس نے خلقت حضرت آدم کے بعد کسی اور عمل کا مطالبہ نہیں کیا، اپنے بندوں سے اور ملائکہ سے جب اس نے یہ مطالبہ کیا تو صرف وہ مطالبہ سجدے کا مطالبہ تھا۔ اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں، جس طرح ملائکہ کے سروں کو آدم کے سامنے جھکا رہا ہے، اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ یہ بندے میری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں۔ میں کہوں گا پروردگار اس میں تیرا فلسفہ کیا ہے؟ آخر اس سجدے کی فلسفی کیا ہے؟ سجدے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ظاہری نگاہوں سے دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان پستی کے عالم میں ہے، جھکا ہوا ہے، انکساری کا عالم ہے، لیکن جب معنوی نگاہوں سے اسی سجدے کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو معراج کی منزلیں ہیں، کمال کی منزلیں ہیں۔ یہ معراج ہے، یہ بشریت کی معراج ہے۔ سجدہ اللہ نے ملائکہ سے بھی مطالبہ کیا، آدم سے لے کے خاتم تک کے نبیوں سے سب سجدہ کرتے رہے۔ آدم نے سجدہ کیا، نوح نے سجدہ کیا، ابراہیم نے سجدہ کیا، عیسیٰ نے سجدہ کیا، موسیٰ نے سجدہ کیا، تمام انبیاء سجدہ کرتے رہے، مگر یہ سب کے سب سجدہ کرنے کے بعد سجدہ گزار کہلائے۔
سجدہ گزار کہلائے، ساجدین کہے گئے، مگر یہ امامت کی منزل ہے۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ امامت کی منزل ہے کہ انبیاء سجدہ کرتے ہیں تو ساجدین کہے جاتے ہیں، امام سجدہ کرتا ہے تو سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ اور یہ تو جز کا مقام ہے، سجدہ کل عبادت نہیں ہے، عبادات میں سے ایک جز، ایک ارکان، ایک رکن، اور اس رکن کا بھی ایک جز ہے۔ جب جز کا یہ عالم ہے تو سوچو کل کی کیا منزلت ہوگی۔ جز کا یہ عالم ہے کہ سید الساجدین کہا جاتا ہے، اور کل کی یہ منزلت ہے کہ زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ان کے سجدوں سے آج سجدوں کو رونق ملی ہوئی ہے۔ ایک سجدہ شبیری ہے جس نے اسلام کو بقا ہمیشہ کے لیے ایک ایسی بقا عنایت کی ہے کہ جو قیامت تک سر بلندی رہے گی۔ اگر سجدے کو ظاہری نگاہوں سے دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان جھکا ہوا ہے، مگر در حقیقت وہ معراج کمال ہوتی ہے۔ مگر ایک سجدے کا ایک طرح امتیاز یہ بھی ہے کہ اللہ نے جب اپنے بندے کو جھکایا ہے تو یہ وعدہ بھی کیا ہے، تو جتنا جھکتا چلا جائے گا میں اتنا بلند کرتا چلا جاؤں گا، اتنا ہی تجھے بلند کرتا چلا جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ کسی کے سامنے سر جھکاتا ہے تو پھر اس کے سامنے سر اٹھانے قابل نہیں رہتا۔ بندہ جب بندے کے سامنے سر جھکاتا ہے تو سر اٹھانے قابل نہیں رہتا۔ ذرا سوچو، اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ سر جھکاتے ہو، کتنی مرتبہ سر جھکاتے ہو۔ اللہ نے کہا یہی تو فرق ہے کہ بندہ جب بندے کے سامنے سر جھکائے گا تو سر اٹھانے قابل نہیں رہے گا، لیکن جب معبود کے سامنے سر اٹھائے گا تو اتنا بلند کرتا چلا جائے گا کہ اگر اس کے سر و تن میں جدائی بھی کر دی جائے تو قاتل کا سر نیچے رہ جائے گا، مقتول کا سر بلند ہو جائے گا۔ یہ کون سا سر ہے؟ یہ وہ سر ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، جس نے نماز کو بقا دی ہے، جس نے سجدوں کو نور عطا کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ سجدے باقی رہیں گے۔ وہ ایک سجدہ شبیری ہے کہ جس نے اسلام کو بقا عطا کر دی۔ عزیزان گرامی، بہت آسان ہے یہ کہہ دینا، یہ پڑھ دینا اور یہ سن لینا کہ حسین نے نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کی، بہت آسان ہے، مگر ذرا غور کیجئے کہ حالات کیسے تھے۔ ساتھ میں بیویاں ہیں، بے مقنع چادر، سروں پہ ردائیں نہیں ہیں، منادی کی ندا ہے، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، یہ رباب ہے۔ عزاداروں، ہم بہت آسانی سے ان مصائب کو سن لیتے ہیں، لیکن اس سر سے پوچھو کہ جس نے ایک مرتبہ آنکھوں کو جھکایا ہے تو پھر پورے سفر سر کو نہیں اٹھایا ہے۔ ہائے غیرت عباس پہ ہمارا سلام۔ آج کی تاریخ ابو الفضل عباس کی تاریخ ہے۔ یہ کون عباس ہے؟ یہ وہی عباس ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے سر سے چادر ہٹی، بابا نے سر پہ چادر کو رکھ دیا، کہا زینب تیرے سر سے چادر چھن جائے گی۔ کہا مجھے یقین تھا میرے بابا کی بات پر، میری ماں زہرا بھی یہی کہا کرتی تھی، میرا بھائی حسن بھی کہا کرتا تھا، مگر جب میرے صحن خانہ میں میرا بھائی عباس پل کر جوان ہوا تو میں عباس کی جوانی کو دیکھا کرتی تھی اور یہ سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے سر سے کون چادر چھین سکتا ہے۔ مگر شہزادی فرماتی ہے کہ مجھے اس وقت یقین ہو گیا جب حسین نے پرچم پہ لکھے ہوئے نصر من اللہ و فتح قریب کو خط کر دیا اور اس پہ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ زینب نے بیویوں کو بلایا، اے بیویوں، میں نے تمہاری پردے کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، زینب اپنا وعدہ واپس لے رہی ہے، اب زینب کا وعدہ نہیں ہے، اس لیے کہ میرا عباس جا رہا ہے، حسین سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ حسین نے کہا عباس تم تو جا رہے ہو، مگر میرے بھائی اب تک جو آنکھیں سویا کرتی تھی وہ اب جاگا کریں گی، جو آنکھیں جاگا کرتی تھی عباس وہ اب سویا کریں گی۔ عباس تم تھے تو یہ اشکیا جاگتے تھے، سیدانیاں سویا کرتی تھی۔
عباس اب آج کے بعد یہ سیدانیاں جاگیں گی یا اشکی آرام سے سوئیں گے؟ عباس کو ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دیا، مشک سکینہ کو لیا ابو الفضل عباس نے، ایک مرتبہ حملہ کرتے ہوئے اسی نیزے سے فرات کے کنارے پر پہنچے، فرات پہ قبضہ کیا، چلو میں پانی کو لیا، پانی کو اس کی اوقات بتاتے ہوئے واپس دریا میں پھینک دیا۔ اور عباس جیسا جری پانی پی بھی کیسے لیتا؟ اس لیے کہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، 6 مہینے کا اصغر پیاسا ہے، اور وہ ننھے ننھے بچے پیاسے ہیں جن سے سکینہ کہہ رہی ہے اے بچوں اپنے اپنے کوزے لے آؤ، اس لیے کہ میرا چچا عباس پانی لینے کے لیے گیا ہے، میرا چچا عباس پانی لینے کے لیے گیا ہے۔ عزیزانو، ایک مرتبہ ایک آواز بلند ہوئی، عباس نہر فرات کے کنارے سے واپس چلے، حسین عباس کے علم کو دیکھ رہے ہیں، عباس تو نظر نہیں آ رہے ہیں، علم کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علم دائیں جانب جھکا، حسین عباس کے علم کو دیکھ رہے ہیں، بس ایک لمحے کے لیے فوراً ہی علم سنبھلا، پھر علم کچھ دیر بعد بائیں جانب جھکا، ایک مرتبہ حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا، بس تھوڑی دیر کے بعد علم جھکتا چلا گیا۔ عباس نے مشک سکینہ کو اپنے دانتوں سے دابا اور ایک مرتبہ چلنا چاہتے ہیں، تیروں کی بارش ہوئی، ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا، ایک تیر مشک سکینہ پہ لگا۔ یہ تیر مشک سکینہ پہ نہیں لگا تھا، یہ بچوں کی آس بہ رہی ہے، مشک سکینہ کا پانی بہ گیا۔ عباس کے نزدیک، عباس ایک مرتبہ زین فرس سے زمین پر آئے، حسین نے حسین کو پکارا، حسین عباس کے نزدیک پہنچے، اللہ اکبر، کیا منظر دیکھا کہ کڑیل جوان بھائی زمین کربلا پر ایڑیا رگڑ رہا ہے، ایڑیا رگڑ رہا ہے۔ نزدیک پہنچے، سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور ایک مرتبہ کہا عباس میرے بھائی یہ کیا حالت ہے؟ کہا آقا آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، اور عباس کی 2 خواہشیں ہیں، 2 وصیتیں ہیں۔ کہا بتاؤ میرے بھائی کیا وصیتیں ہیں؟ آقا جب دنیا میں آیا تھا تو آتے ہی سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، آقا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اب جاتے وقت چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کر لوں۔ کہا ٹھیک ہے عباس، پھر پریشانی کیا ہے؟ کہا آنکھ میں خون ہے۔ حسین نے اپنی رضا کے دامن سے آنکھوں کے خون کو صاف کیا۔ عباس نے حسین کو دیکھا، کہا دوسری وصیت کیا ہے؟ آقا میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جانا، اس لیے کہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے کر آؤں گا۔ عزیزانو، ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے خیموں میں لاشے کو نہ لے جانے کی۔ عباس نے سوچا ہوگا میرا 60 برس کا بھائی اس کڑیل جوان کی لاش کو کیسے اٹھائے گا، کیسے اٹھائے گا؟ عزیزانو، عباس سے ایک مرتبہ مخاطب ہو کے کہا بھیا یہ تو آپ کی خواہشیں ہو گئی، عباس اب حسین کی بھی ایک خواہش ہے، حسین کی بھی ایک تمنا ہے۔ ارے زندگی بھر آقا کہا، اے عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دو، ادھر بھائی کہا، روح جنت کو پرواز کر گئی، من کا جری کا ڈھل گیا، بھائی کی گود میں بھائی کا دم نکل گیا، بھائی کی گود میں علم کو لیا اور ایک مرتبہ خیموں کی طرف چلے۔ سکینہ نے بچوں کو بلا لیا، دیکھو میں کہتی تھی میرا چچا پانی لائے گا، دیکھو وہ علم آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے۔ اب جو دیکھا عباس تو نہیں آئے، ہاتھوں میں حسین کے علم ہے، حسین کے ہاتھوں میں علم ہے۔ کہا بابا میرا چچا عباس کیا ہوا؟ کہا بیٹی شانے کٹا کر دریا کے کنارے سو گیا۔ انا للہ و انا الیہ